پوری قوم کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں گورنمنٹ یا اپوزیشن نہیں ہے. اور یقین مانیے جب پالیسیز ہوتی ہیں، جب کوئی گورنمنٹ کے پارٹ پہ ایکشنز ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ پوری تسلی کے بعد اور یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو متعلقہ صنعت ہے یا جو سیگمنٹ آف پیپل ہیں جو اس کی وجہ سے کسی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں، ان کا پورا خیال رکھا جائے اور ایسی پالیسیز متعارف کروائی جائیں جو ڈویبل ہوں، جو ملکی مفاد میں ہوں. کیپٹیو پاور، جیسے کہ محسن عزیز صاحب نے خود بیان کیا کہ انڈسٹری کو گیس سے بجلی پیدا کرنے کی سہولت فراہم کی گئی اور وہ گیس دی گئی سبسیڈائز پرائس پہ. ریزنز اس کی، ایک تو اس وقت بجلی کی کمی تھی، دوسرا بلا تعطل بجلی، کیونکہ جب ایک دفعہ فیکٹری بند ہو کے دوبارہ چلتی ہے تو اس میں کئی نقصانات، اس میں کئی قسم کے نقصانات کا احتمال ہوتا تھا. تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے یہ پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی، اور یہ کافی سال جو ہے یہ رہی ہے. یہ سوال کیا گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح کی بات کیوں کی گئی ہے. آپ سب کو معلوم ہے جب ہم اس سائڈ پہ بیٹھتے تھے، آپ ادھر تھے، تو ملکی معاملات میں ظاہر ہے یا تو ہم انڈیپینڈنٹلی اپنی اکانومی کو رن کر رہے ہوں تو صورتحال اور ہے. پچھلے کئی سالوں سے آئی ایم ایف پروگرام جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ایک موقع آیا تھا 2016 میں جب آئی ایم ایف پروگرام کو خیر بات کہنے کا وقت آیا، لیکن اس کے بعد جو سیاسی حالات بنے اس کی وجہ سے یہ دوبارہ ہمیں قبول کرنا پڑا، اور ان شرائط پہ جو کہ قرض دینے والوں کی شرائط ہوتی ہیں. آپ جب بینک سے لون لینے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی جائیں، تو مجھے کوئی ایسا لون بتا دیں جس میں شرائط قرض لینے والے کی ہوتی ہیں. شرائط کا جو پرچہ ہے وہ ہمیشہ بینک سے دیتے ہیں. یہی انٹرنیشنل مارکیٹ کے بھی اصول ہیں. باہر کیف اپنی اٹانومی کو، خود مختاری کو مینٹین کرتے ہوئے جو بیسٹ فائنینشیل ڈسپلن اینڈ گورننس کے لیے ان کی طرف سے سجیسٹ کی گئی چیزوں کو جس حد تک قبول کیا جا سکتا تھا کہ ڈیل ہو، ختم نہ ہو، وہ کیا گیا اور اس میں پوری احتیاط رکھی گئی. اوریجنلی تو یہ تھا کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن میں ہاؤس کی اطلاع کے لیے یہ عرض کروں گا کہ حکومت نے جب ری نیگوشیٹ کیا ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ، تو انہوں نے اس کے خاتمے کو کنورٹ کر دیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ کہ ختم نہیں کریں گے، ترسیل جاری رہے گی. اس کی تفصیل سر کچھ یوں ہیں کہ ٹوٹل جو 387 ہیں کیپٹیو پاور پلانٹس، جو کہ ایس این جی پی ایل جو ہے سوئی ناردرن جو یہ ایریاز ہیں سارے پنجاب کے کے پی کے علاقے جو ہیں، وہاں پہ سر 157 MMCFD گیس جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ ہے اور بلوچستان میں SSG، وہاں پہ سر یہ 200 MMCFD جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اور یہ 357 میں سے 157 جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں LNG کی صورت میں، جس کے جو مارکیٹ ریٹس ہیں وہ ہماری مقامی گیس سے بہت زیادہ ہے. اس کو پھر برابر کرنے کے لیے اس کی پرائس کیپنگ کی جاتی ہے، اس باسکٹ کو درست کیا جاتا ہے. اب یہ کرنا کیوں پڑا؟ کرنا سر اس لیے پڑا کہ بجلی کی فراوانی کی وجہ سے اور بجلی کے کم استعمال کی وجہ سے جو ایگریمنٹس ہیں، جب آپ کے پاس بتی نہیں تھی، ملک ڈوبا ہوا تھا اندھیروں میں، 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، انڈسٹری بند ہو رہی تھی، تو جو انویسٹرز کو انوائٹ کر کے پاور پلانٹ لگائے گئے، ظاہر ہے ان کا یہ تھا کہ آپ پھر ہم سے بجلی خریدیں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کا $2 بلین لگوا دی اور اس کے بعد کہہ دیا 6 ماہ بعد کہ ہمیں بتی کی ضرورت نہیں ہے، بھائی صاحب آپ اٹھا کے لے جائیں. یہ ساورن گارنٹیز میں نہیں ہوتا. اب ود دا پیسج آف ٹائم کچھ کووڈ کی وجہ سے کچھ گروتھ نیچے آئی، کچھ اور فیکٹرز ہوئے، انڈسٹریل گروتھ آپ کی کم ہوئی، بجلی کی سپلائی زیادہ تھی، تو اس میں تفاوت آنے کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کا بوجھ بڑھا، اور وہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ پڑی ہمارے کنزیومر پہ، جس میں چھوٹے گھر میں بتی جلانے والے سے لے کے کمرشل، انڈسٹریل سارے سیکٹرز کو اس کی قیمت دینا پڑتی ہے. اسی وجہ سے ہماری بجلی مہنگی ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے، کسی طرح سے اس کے جو گھاٹے ہیں ان کو کم کیا جائے. پاور تھیفٹ کو روکنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. پچھلے 1.5 سال میں اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں، لیکن ابھی سیٹسفیکٹری نہیں ہیں. اسی طرح
کیپیسٹی پیمنٹس کے چنگل سے نکلنے کے لیے جو پرانے پلانٹس تھے ان کو بائی بیک کرنے کی یا ان سے ری نیگوشیٹ کرنے کی ایفرٹ ہوئی، وہ پچھلے 6 ماہ میں درجنوں پلانٹس ہیں جن کے ساتھ وہ ری نیگوشیٹ ہوا اور اس کو انہوں نے والنٹیرلی چھوڑ دیا۔ ابھی بھی جو نئے لگے ہوئے پلانٹس ہیں کافی سارے، ان کے ابھی دورانیے زیادہ ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ۔ اب قصہ یہ کہ وہ بتی استعمال کیسے ہو۔ اب کیپٹیو پاور پلانٹس کے ہوتے ہوئے ایک خیال تھا کہ کیونکہ یہ میجر انڈسٹریل یوز ہے اور 387 پلانٹس ہیں جو کہ بڑی انڈسٹری کو بجلی اپنی پیدا کر کے سپلائی کرتے ہیں، لیکن گیس جو ہے وہ قومی دھارے سے نکلتی ہے۔ تو اس لیے IMF نے کہا کہ آپ اپنی گورننس اور فائنینشیل ڈسپلن کو بہتر کرنے کے لیے ان کی شٹ ڈاؤن کر دیں، گیس کو بند کر دیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، کچھ اور انڈسٹریز ہیں، انہوں نے اس پہ دے ریز دیئر ہینڈز اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایکسپورٹ میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آپ کے یہ کنسرنز جینون ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھیں، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب یہ 31 جنوری 2025 کو بند نہیں ہوں گے جو ہونے تھے، بلکہ IMF سے ری نیگوشیٹ کر کے یہ طے کیا گیا کہ ان کے اوپر ایک لیوی تھوڑی عائد کر دی جائے گی تاکہ جو وہ پرائس ڈفرینشل ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس کی وجہ سے شاید یہ آ جائیں کہ وہ گرڈ سے بجلی لینا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ وہ شفٹ کر جائیں گرڈ پہ، اور گرڈ کی بجلی کو اس کی وجہ سے اور نیچے لا رہے ہیں ہم۔ تو اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے پرائس کو جو گیس کی آتی تھی، اس میں امپورٹڈ گیس بھی یا لوکل بھی ہے، 18 مہینے کے اندر 5% سے لے کے 20% تک کا اضافہ کیا جائے گا اس لیوی کا، تاکہ وہ ریشنلائز ہو جائے، اس کی کوئی شکل نکل آئے۔ تو یہ صورتحال ہے، نہ یہ شٹ ڈاؤن ہے، نہ یہ امیجیٹ شٹ ڈاؤن ہے، نہ یہ امیجیٹ امپوزیشن آف لیوی ہے۔ اب محسن صاحب نے کہا کہ پنجاب کے لیے اور باقیوں کے لیے نہیں، دس از اے پالیسی فار ہول آف دا پاکستان۔ جہاں پہ ویل ہیڈز ہیں ان کا ایک خاص ڈسٹنس ہے، اس کلومیٹر کے اندر انہوں نے سپلائی کی گارنٹی کی ہے، لیکن پرائس انڈیکس جو ہے وہ پورے ملک کا ایک ہی ہونا ہے۔ پنجاب اگر باقی ملک کو گندم کھلاتا ہے تو باقی ملک پنجاب کو انرجی بھی دیتا ہے۔ ہم 4 بھائی ہیں مل جل کے، کوئی تھوڑے کما کے لاتا ہے، کوئی زیادہ لاتا ہے، وہ پول میں جاتا ہے، بڑے گھر میں آتا ہے اسلام آباد میں، قرضے سارے اسلام آباد کے ذمے ہیں، جو چھوٹے بھائی ہیں سارے ان کو ان کے آبادی کے مطابق شیئر مل جاتا ہے، جسے آپ NFC کہتے ہیں، اور وہ جا کے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس ملک کو اسی اسکیم کے تحت ہی چلانا ہے نا۔ اس میں بتی کی قیمت ایک ہونی چاہیے، گیس کی قیمت ایک ہونی چاہیے، پیٹرولیم کی قیمت ایک ہونی چاہیے۔ ہاں، جو کیریج کے خرچوں کی وجہ سے پیٹرولیم میں 2-4 روپے کا فرق ہے، وہ کیریج کا کرائے کا فرق ہے۔ شٹ ڈاؤن نہیں ہے، ریشنلائز کر رہے ہیں، لیوی ہے۔ آپ نے اگلی بات کی کہ کمیٹی کو بھیجا جائے، بالکل آپ کے پاس موقع آئے گا۔ یہ جو لیوی کا بل ہے، اٹ از گوئنگ ٹو بی لیڈ ان دس سیشن، اٹ وڈ بی ریفرڈ ٹو دی کمیٹی کنسرنڈ۔ آپ وہاں پہ جائیں، اس کو ڈسکس کریں، اس بل کے جو لیوی کتنی ہونی چاہیے، کب کب ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری ڈسکشن وہاں پہ ہو جائے گی۔ یہ سر وہ مختصر سا ایک اس کا سارا جواب تھا۔ کیبنٹ میں یہ 3 دفعہ ڈسکس ہوا۔ شٹ ڈاؤن مشکل ہوتا ہمارے لیے، شٹ ڈاؤن کا پورا پلان تیار تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس میں انٹروین کیا، انہوں نے ری نیگوشیٹ خود کیا اپنی نگرانی میں، اور وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے سکسیسفلی ری نیگوشیٹ کر کے اس شٹ ڈاؤن کو 18 ماہ کی لیوی کے امپوزیشن پہ کیا، تاکہ اس عرصے میں ہم اپنا جو فرام دا گریڈ ہے، ڈیڈیکیٹڈ گریڈز کا بھی آئیڈیا ہے کہ انڈسٹری کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی جو ہے وہ اسپیشل گریڈ سے کی جائے اور اس کی قیمتیں نیچے لائی جائے۔ سر یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے، یہ ایفرٹ کسی ایک صوبے، کسی ایک سیکٹر آف انڈسٹری، کسی ایک ضلع کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، سارے پاکستان کے لیے۔ اٹ وڈ بی اے یونیفارم پالیسی۔ وی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کا پہیہ بہتر کرے، ہماری صنعت کا پہیہ چلے گا تو ملک چلے گا، اور یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس میں پوری نیک نیتی سے ہم نے کام کیا ہے، خاص طور پہ جب وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے میری طرح، جب تنزیہ موڈ میں ہوں تو پھر تیر خوب برساتے ہیں، اور زہر میں بجھے بھی ہوتے ہیں تیر ان کے، لیکن میری طرح ہنستے رہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، جوش نہیں زیادہ لاتے، ابھی بھی ہنس رہے ہیں۔ آپ نے بات کی کہ چیف جسٹس صاحب کو وہ وفد ملا ہے، ججوں کو نہیں ملا۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کچھ ایسے فنکشنز ہیں جو وہ پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ڈسچارج کرتے ہیں۔
اور ان کے اپنے 2-3 پروگرامز ہیں جس میں لا اینڈ جسٹس کمیشن کا ایک ایکسٹینسو پروگرام ہے جس میں لیگل ریفارمز ہیں، جس میں رول آف لا کا ایک پروگرام ہے جو کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن چلاتا ہے، جس میں جوڈیشل سسٹم کا جو بیک لاگ ہے اس کو دور کرنے کا ہوتا ہے، اور ان سارے پروجیکٹس کے لیے END کے ذریعے EAD کے ذریعے اکنامک افیئر ڈویژن کے ذریعے حکومت پاکستان مختلف ملٹی لیٹرل جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے گرانٹس یا ایڈز بھی لیتی ہیں۔ انہی پروجیکٹس کے حوالے سے اور کچھ مہربانی رہتی ہے، ظاہر ہے آج کل جو سیاست کا جس طرح کا معاملہ ہے کہ چٹھیاں اتنی لکھی جاتی ہیں IMF کو اور ان میں حال پکار کی جاتی ہے کہ عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے اور فلاں پہ یہ ہو رہا ہے تو آپ اس پہ ایکشن کریں، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے، میں زبانی نہیں کر رہا۔ ہمارے دوستوں کی طرف سے IMF کو لاتعداد خط بھیجے گئے ہیں اور بارہا بھیجے جاتے ہیں کہ جی آپ اس پہ کچھ نہ کچھ تحرک کریں۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے تھرو پراپر چینل صرف چیف جسٹس صاحب سے ایز ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ٹائم مانگا تھا کہ ہم کچھ امور پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس میں یہ سارے ایریاز جو تھے کور ہوئے۔ ایک خوشگوار ماحول میں، کوئی عدالتی مقدمے میں IMF نہیں گیا، نہ انہوں نے کوئی CM فائل کی ہے۔ انہوں نے عدلیہ کے سربراہ کو کچھ اپنے جو ان کے ایجنڈا آئٹمز ہیں کہ رول آف لا کے لیے، کیسز کے بیک لاگ کے لیے، گورننس کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں، وہ ان کے سامنے رکھا۔ چیف جسٹس صاحب نے جو انیشیٹوز لے رکھے ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن میں اس کے بارے میں ان سے ڈسکس کیا۔ جو نئی اسکیم ہے انڈر دی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس پہ تبادلہ خیال ہوا کہ اس میں آل انکلوسیو ہے، اس میں پارلیمنٹ کو بھی حصہ دیا گیا ہے، اس میں ججز بھی ہیں، اس میں سول سوسائٹی بھی ہے، اس میں بار باڈیز بھی ہیں، کہ یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں آج ترک ڈیلیگیشن ترک صدر تشریف لائے ہوئے ہیں، بلکہ ہاؤس انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ ترکیہ ہمارا ایک بڑا پیارا بھائی ہے جو ہمیشہ تھک اینڈ تھن میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہاں بیٹھے یہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو سپیریئر جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ایک کونسل کرتی ہے، دیٹ کونسل از ہیڈڈ بائی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس۔ اس میں کچھ ریٹائرڈ جج بھی ہیں، کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں، کچھ سول سوسائٹی کے، کچھ بار باڈیز کے لوگ ہیں۔ دنیا میں مختلف ماڈلز ہیں یہ، تو اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی، لیکن نہ وہ کسی مقدمے کا وہاں سے پوچھنے گئے، نہ ہی ان کا یہ ڈومین ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جو ڈسپنسیشن آف جسٹس جو مقدمات کی ان کے میرٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں، بلکہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے چیف جسٹس پاکستان میرے سے زیادہ آپ کو اور علی ظفر صاحب کو پتہ ہے کہ وہ ایک پوری اندر ایک باڈی ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن کی، بلکہ اس دفعہ انہوں نے اس کو جب ریکانسٹیٹیوٹ کیا ہے تو انہوں نے بار کونسلز اور پارلیمنٹیرینز کو کہا ہے کہ آپ اپنے نمائندے مقرر کریں تاکہ عوام کے جو اصل مسائل ہیں حصول انصاف کے لیے اس میں بہتری لائی جائے، اور پاکستان کی جو درجہ بندی ہم سنتے ہیں کہ کبھی عدالتی نظام 127ویں پہ، کبھی 119 پہ، کبھی 132 پہ، تو اس حوالے سے وہ ملاقات تھی۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، میں لیڈر آف اپوزیشن صاحب سے اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ جواب مانگا گیا تھا، میں نے جواب پیش کر دیا،